اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود پڑھے محمد وآل محمد قرآن مجید کی جزائے کریمہ کی آج کے درس کے لیے تلاوت کا شرف حاصل کیا مشہور معروف آیہ کریمہ ہے، اور یہ آیہ کریمہ وہ ہے کہ جو محرم میں مجالس میں اکثر سرنامہ کلام ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن محرم میں یہ موضوع زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ رسول خدا پیغمبر اسلام یعنی خدا کہہ رہے قول اے رسول کہہ دو، ان سے کیا کہہ دو؟ اے رسول کہہ دیجئے کہ بس کہہ دیجئے کہ میں ان سے یعنی تبلیغ رسالت، یعنی میں کوئی سوال نہیں کرتا. کس چیز کا؟ تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت پر، یہ تبلیغ رسالت بریکٹ میں ہے، ٹھیک ہے نا، پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے کہ قرابت داروں سے محبت کی جائے. اچھا، اب یہ ترجمہ ہے جو تقریباً میں نے ترجمہ کیا ہے آغا محسن نجفی صاحب کے ترجمے سے. اب آئیے اصل موضوع پر. یعنی اہل بیت علیہ السلام پیغمبر فرماتے ہیں کہ اجر رسالت کی کوئی سوال نہیں کرتا، اس تبلیغ پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، صرف کیا مانگتا ہوں میں کہ یہ تمہارے قرابت داروں سے مودت کرے، محبت کرے. اب محبت ایک ایسی چیز ہے، ایک قلبی عمل ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہیں، اور انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، جس طرح محبت کے تقاضے، محبت جب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے ایک تقاضا کیا کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ مودت کا تقاضا ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، جن سے مودت کرتے ہیں، تو ان اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں میں ایک تقاضا کیا ہے کہ جو بات انہوں نے کہی انسان مانے، ان کی اطاعت کرے، اور اگر ہم دیکھیں جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ائمہ علیہ السلام میں سے کوئی موجود نہیں سوائے امام زمانہ جو غیبت میں ہے. اب یقیناً کوئی امام موجود نہیں ہے. یعنی اب ہم آ جائیں اس زمانے میں جب ائمہ موجود تھے، تو کیا تھا اس زمانے میں کہ لوگ ان کی ملاقات کے لیے آتے تھے، ان کی زیارت کے لیے آتے تھے. تو آج ہمارے نہیں ہے امام، تو ان کی قبر کی زیارت پہ جائے، یعنی ان کی قبر پہ جائیں، ان کی یعنی اچھا. اب یہ بھی ایک تقاضا، اسی محبت کا ایک تقاضا ہے. ایک تقاضا ہو گیا، اور دوسرا خود معصومین علیہ السلام نے روایتوں میں کہا ہے کہ ہماری زیارت پر آؤ، ہمارے قبر کی زیارت کرو. ایک طرف سے امر ہے کہ آؤ ہماری زیارت کے لیے، خود آپ کو روایتیں ملیں گی، آج مختلف روایتیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا. دوسرا تقاضا محبت یہی ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، جن کی اطاعت کے واجب قرار دی گئی ہے، کہ اب ان کی قبروں کی زیارت پر جائے جائے. اچھا، اب یہاں پر یہ ہو گیا محبت کا ایک تقاضے کا ایک نقطہ. دو نکات میں نے آج بیان کیے تھے محبت کے. ایک اطاعت، کہ ان کی اطاعت کرو، اور ان کی قبروں پر جاؤ، ان کی زیارت کے لیے جاؤ. اب یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں ایک سوال بھی اگر لوگ کوئی سوال کرے آپ سے، اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا. لوگ اگر آپ زیارت کے لیے کیوں جاتے ہیں، ہے نا. ابھی محرم آ رہا ہے انشاءاللہ، لوگ زیارت پہ جائیں گے. عرفہ آ رہا ہے، اس سے پہلے عرفہ پہ لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، پھر محرم آ رہا ہے، لوگ محرم پہ زیارت پہ جائیں گے.
اسی طرح لوگ زیارتوں پہ جا رہے ہیں، زیارت کرنا ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف. کوئی کربلا جا رہا ہے، کوئی نجف اشرف مطلب عراق جا رہے ہیں، پاس مدینہ بھی جا رہے ہیں، سیریا بھی جا رہے ہیں. تو کیا ہے، کوئی اگر آپ سے سوال پوچھے کہ آپ یہ زیارت پہ کیوں جا رہے ہیں، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ محبت اہل بیت. یعنی وہ محبت جو آپ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ان کی زیارت پر جائے. اب آپ دیکھیں تکلیفیں بھی اس میں ہیں، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، آپ کی باڈی بھی استعمال ہو رہی ہے، یعنی تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، وہ بھی آپ تکلیفیں بھی انسان سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، ہر چیز اس کے اندر. پھر یہاں پر تھوڑی سی ٹینشن یوں ہوتی ہے، ایک ٹینشن اگرچہ ہوتی نہیں لیکن فطری عمل ہے کہ انسان بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے. چھوٹے بچے، ایک طرف یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ فون کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، یعنی جا رہا اصل محبت کے لیے، اصل محبت جو اہل بیت علیہ السلام سے. اور پیچھے جو ہم مثال کے طور پہ جو بھی کام چھوڑ کے جاتے ہیں، یا بچے بڑے ہیں تب بھی فکر ہوتی ہے، چھوٹے یعنی انسان تمام اپنے اوپر وہ تمام چیزیں تحمل کرنے کے بعد لینے کا پھر بھی قبر حسین کی زیارت پہ جا رہے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ انسان. اچھا بہت سے، میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ بہت سے لوگوں کا پیسہ ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ مولانا زیارت پیسوں سے ہوتی ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ زیارت پیسوں سے نہیں ہوتی. ظاہری اعتبار سے پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جملہ کہوں گا کہ انسان کی جو زیارت پر جانا یہ انسان کا لگاؤ اور محبت ہے. زیارت دل سے ہوتی ہے سر. تو یہ بیٹھ کے کر لیں پھر آپ یعنی دور آنے اتنی دور جانے کی دل سے زیارت تو ہوتی ہے. کہنا مقصد ہے کہ لگاؤ کی بات ہے. بہت سے ایسے لوگ جنہیں میں جانتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے چھٹی نہیں ملے گی، پھر بھی وہ اپلائی کرتے ہیں اور کیا چھٹی مل جاتی ہے. ایسے لوگ بتاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ لگن ہے، دل ہے. دل سے زیارت سے مراد یہی کہ انسان کوشش کرے. پھر اہل بیت علیہ السلام، پھر جو اس کی مدد غیبی مدد ہوتی ہے، چھٹی ملنا، پیسوں کا ارینجمنٹ ہونا، کہیں سے انتظام ہونا. دل بہت تھا جانے کا، بہت دل تھا جانے کا. کیا کرے، کسی نے پتہ چلا کہ کسی نے یہ منت مانی تھی میں 10 زائرین کو کربلا بھیجوں گا، اس میں نام آ گیا. اس کسی نے آخر کا بھی جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں لیکن دل بہت ہے جانے کا. تو کہا کہ فلاں آدمی نے منت مانی تھی، اس کا کام ہو گیا، اس نے کہا 10 زائرین کو بھیج رہا ہوں، چلیں آپ بھی چلیں. تو یہ ہے بلاوا، یہ ہے محبت. یہ محبت ہے. بلاوا بھی ساتھ ساتھ محبت کا تقاضا بھی ہے جو ہم محبت کرتے ہیں. تو خیر بہت ساری اسباب بہت سارے اس میں اصل موضوع پر آ جاؤں. اچھا اب یہاں پر یہ تو ہوگی ہماری محبت کا اظہار، زیارت پہ جانا. اب آتے ہیں 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، 2 چیزیں میں آپ کو سامنے وضاحت کروں گا. نمبر 1 پہلی چیز ہے، دیکھیں زیارت پر جب انسان جاتا ہے، زیارت پر جب انسان جاتا ہے تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے. اور جو لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں وہ زیادہ بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں. خیر میں صرف ایک بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی جب زیارت پر جائیں تو ایک چیز ہونی چاہیے. وہ کیا ہونا چاہیے؟ فرق. وہ کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ مثال مکمل طور پر زیارت کی پر فٹ آتی کریں. مثال یہ ہے، اگر اس مثال کو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ سامعین تک بھی پہنچ جائے گی مثال، تو بات واضح ہو جائے گی. مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کا ویٹ بڑھ جائے، ہو جائے مثلا ہونا چاہیے 70 kg، ہو گیا 150 kg، تو کیا کرے گا؟ وہ کم کرے گا. لیکن کم کیسے کرے گا؟ سوال ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور ڈاکٹر کے پاس جا کے کہے گا حضور میرا اتنا ویٹ ہو گیا، مجھے کم کرنا ہے. تو ڈاکٹر اس کو ایک نسخہ لکھ کے دے گا کہ بھائی تمہیں یہ چیزیں کھانی ہے اور یہ چیزیں نہیں کھانی، اس طرح واک کرنی، فلاں چیزیں اس کو دے گا. اور یہ 6 مہینے کرنا ہے. جب اس نے 6 مہینے کیا بولا 6 مہینے مزید اور کر لو پسند. اب وہ سال بھر میں اس نے اپنا ویٹ کر لیا جتنا ہونا چاہیے تھا. فرض کرتے ہیں 70 kg 70-80 kg جتنا ہونا جو اس نے کر لیا، نارمل ہو گیا. اب آپ بتائیے ڈاکٹر اخبار میں تصویر دیتا ہے نہیں دیتا؟ اپنی پبلسٹی کے لیے ڈاکٹر اخبار میں تصویر دیتا ہے. کیا دیتا ہے تصویر میں؟ کیا لکھتا ہے؟ علاج سے پہلے، علاج کے بعد. علاج سے پہلے لکھا تھا 150 kg، علاج کے بعد کیا لکھا؟ 75-80 kg. یہ کیوں دیتا ہے تصویر؟ اپنی پبلسٹی کے لیے
کہ لوگ میرے پاس آئیں علاج کرانے، میرا علاج اتنا بہترین علاج ہے. بس بالکل یہی مثال زیارت کے لیے کہ زیارت سے پہلے زیارت کے بعد چینج ہونا چاہیے. آپ ان طبیب کے پاس جا رہے ہیں کہ ان دنیا میں ان سے اچھا کوئی طبیب نہیں ہے. بہت پیاری مثال ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب جس طرح وہ دنیاوی طبیب کے جا کر اپنا ویٹ کم کر سکتا ہے، تو ہم ان طبیب کے پاس جو اللہ نے ایسے طبیب بھیجے، ایسے ہادی بھیجے، ہدایت کرنے والے بھیجے، ایسے معصومین بھیجے، تو ان کے پاس جا کے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کیوں نہیں کر سکتے؟ زیارت سے پہلے کوئی حالت تھی، زیارت کے بعد کیوں تبدیلی نہیں ہے؟ تو ایک سوال ہے. تو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم زیارت سے، بس فرض کریں اس کی مثال کیوں ہے، پھر زیارت سے پہلے میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ پریکٹیکلی بات ہے. حجاب نہیں تھا، زیارت سے پہلے خمس نہیں تھا، زیارت سے پہلے نماز نہیں تھی پابندی سے. ہیں ایسے لوگ، ہیں ایسی خواتین کہ زیارت سے پہلے نہیں تھا، زیارت کے بعد تبدیلی آ گئی. تو پتہ چلے کہ ان طبیب کے پاس جا رہے ہیں کہ جنہیں اللہ نے طبیب بھی بنایا. دنیا کے تمام ائمہ علیہ السلام کو دیکھیں، دنیا کے طبیب کے حوالے سے جو ائمہ علیہ السلام کے نسخے وہ بھی اپنے ہیں، ہدایت بھی ہے، نجات بھی ہے. تو ہم ان کے پاس کیوں نہ جا کے اپنی زندگی کی روحانیت تبدیل کریں اپنے آپ؟ یعنی ہم زیارت سے پہلے کچھ تھے، زیارت کے بعد کچھ ہو جائیں. جب ہم کچھ تبدیلی لائیں گے تو لوگ پوچھیں گے اچھا آپ پہلے تو ایسے نہیں تھی، اب ایسی کیوں، کیا وجہ ہو گئی؟ تو آپ کیا کہیں گی؟ تو کربلا گئے تھے، امام حسین رسول خدا کی زیارت پر گئے تھے، وہاں سے آئے. تو آپ کی تبدیلی ان کی معرفت کرائے گی لوگوں کی کہ یار بہت سے لوگ جاتے ہیں، اچھا بہت سے لوگ ان سے تبدیل نہیں ہوا. اس کا مطلب نہیں کہ طبیب صحیح نہیں، طبیب وہی ہیں، ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں. طبیب وہی ہیں، سب کے پاس جا رہے ہیں اور بھی لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. تو یہ تبدیل کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ وہ جو طبیب نسخے بتا رہا ہے عمل کرنے کا، وہ عمل کرنا نہیں ہے. تو لہٰذا اگر ہم جائیں گے اور ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی اور ہم اپنی زندگی کو جب چینج کر لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے اپنی زندگی کو فائدہ بھی پہنچے گا. اور جب لوگ ہم سے پوچھیں گے، یہ وہی معصوم کی حدیث یہاں پر آئے گی، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ہمارے لیے رحمت کا باعث بنو، زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو. کیا حدیث ہے مشہور؟ وہ یہی حدیث ہے. جب لوگ ہم کو دیکھیں گے تو پوچھیں گے کس کے ماننے والے ہو، کس کے چاہنے والے ہو. اور خدا نہ خواستہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ محرم بھی آ رہا ہے تاکہ بات پہنچ جائے کہ بے حجاب محرم میں خواتین اگر بے حجاب جائیں گی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کوئی اثر نہیں کرے گا. لیکن اگر وہی خواتین با حجاب جائیں گی اور سب کالے کپڑے میں جا رہے ہیں تو مشخص ہے کہ اس کے بعد مشخص ہے، اس کے بعد لوگ ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ کن کے ماننے والے ہیں. تو کہنا مقصد یہ کہ انسان کا کردار، وہ معصوم یہ جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کردار، معصوم فرماتے ہیں تمہارا کردار جو ہمارے لیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا عمل جو ہوگا وہ ان کے لیے زینت کا باعث بنے گا اور ہمارا عمل جو ہے ان کے لیے آر کا باعث بنے گا. تو اب دیکھا آپ نے کہ یہ زیارت، ایک مثال میں نے آپ کو دی، ایک مثال یہ دی کہ انسان قبل زیارت سے پہلے، زیارت کے بعد، یہ ایک ہو کے بعد. آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں جو اکثر زائرین جو لوگ زیارت پر جو گروپ لے جاتے ہیں تو وہ اکثر مولانا سے ایک بات کہتے ہیں. بائی روڈ جب جاتے ہیں، بائی ایئر بھی جاتے ہیں، بائی روڈ جب جاتے ہیں ایران سے ہوتے ہوئے تو ٹائم کافی لگتا ہے. ایک دو دن ایران کا سفر ہے، پھر عراق کا سفر ہے، 3 دن بعد لوگ تقریباً پہنچتے ہیں. تو ان 3 دن کے اندر پھر 3 دن پھر وہاں سفر، وہاں زیارت سارا بائی روڈ ہے مثال ہے. تو کیا ہے کہ لوگوں کے پاس تحمل نہیں ہوتا اتنا. تو اکثر لوگ کہتے ہیں جب وہ رمضان سے یعنی کاروان جب جاتا ہے تو مولانا سے کہتے ہیں کہ بلا ایسا درس دیجیے گا لوگوں میں ذرا صبر و تحمل آ جائے. ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ایسے مسائل ہوتے ہیں. اب وہ مسائل میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ وہ مسائل بیان کروں گا کیا مسائل ہوتے ہیں، وہ موضوع نہیں ہے. خیر، اب اس کے لیے کوئی ایک مثال میں آپ کے سامنے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں. یعنی یہ مقدمہ ہے آج کا، جس موضوع پہ مجھے ابھی گفتگو کرنی وہ ابھی تک آئی نہیں ہے. یہ مقدمہ ہے اس موضوع پہ آنے کے لیے کہ پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم زیارت پر جب جا رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے. جن کی زیارت پہ جا رہے ہیں ان کی معرفت ہونی چاہیے. ہم تو اپنی محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، لیکن جن کی زیارت پر جا رہے ہیں ان کی معرفت کس حد تک ہونی چاہیے وہ ایک الگ گفتگو ہے. خیر، ایک اور مثال میں آپ کو دوں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے درس ہو، ایسی بات ہو کہ جس میں تحمل آ جائے.
اچھا میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی عام دنوں میں بھی آپ زندگی بسر کر رہے ہیں ہم لوگ، ہمارے پاس ایمان بھی ہے، صبر بھی ہے، استقامت بھی ہے، بردباری بھی ہے عام زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ کربلا کا اگر آپ سفر کریں تو کیا انسان میں تو بھی تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی؟ کیا ایمان وہی ہے، صبر بھی وہی ہے، استقامت بھی وہی ہے جو ابھی آپ کے پاس ہے؟ ایسا تو نہیں ایکسٹرا آتی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ بڑا سمجھانے کے لیے حد تک کہ ممکن ہے کوئی اس پہ اعتراض کرے، لیکن سمجھانے کی حد تک ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں گھروں میں بھی کہ آپ کے پاس گھروں میں دو طرح کے برتن ہوتے ہیں۔ ایک برتن وہ ہوتے ہیں جو ریگولر استعمال میں آتے ہیں، جو ریگولر استعمال ہوتے ہیں۔ ایک برتن آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں ڈنر سیٹ، جو آپ مہمانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے؟ عام برتن استعمال ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دھل رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں آپ نے رکھی ہیں مہمانوں کے لیے ڈیکوریشن میں، وہ ہر مہینے استعمال نہیں ہوتے، مہینے میں ایک مرتبہ مہمان آ گئے تو وہ تمام چیزیں ڈنر سیٹ نکالا، تمام ٹی سیٹ نکالا، پھر آپ نے دو دھا کے اس کو پھر وہی رکھ دیا۔ ایک مہینے میں ایک مرتبہ استعمال ہوا، 2 مہینے میں ممکن ایک مرتبہ۔ تو یہ مثال میں کیوں دینا چاہ رہا ہوں، یعنی کہنا مقصد ہے آپ کے پاس 2 قسم کے برتن ہیں، ایک ریگولر استعمال میں، ایک کبھی کبھی استعمال میں، جب ضرورت پڑے استعمال میں۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں شاید کہ ایک روٹین کی زندگی میں ہمارے پاس ایک ایمان اللہ نے دیا ہے، صبر بھی دیا ہے، تحمل ہے ہمارے پاس، ابھی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، ایک روٹین میں ہے۔ جب کربلا جائیں تو وہ ایمان اور صبر جو ہمارے پاس ہے وہ اب استعمال کرنے کا وقت آ گیا۔ جس طرح وہ برتن جو مہمانوں کے لیے رکھے تھے، جب مہمان آتے ہیں تو استعمال پر نکالے آئے، اسی طرح وہ ایمان جو اندر ہے، وہ صبر جو اندر ہے، جو قلب وہ تحمل جو اللہ نے دیا ہے، وہ کب استعمال کرنا ہے؟ جب زیارت پہ جائیں۔ وہ الگ سے کوئی نہیں آئے گا آپ کے پاس، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا یہ صبر لیجئے اور استعمال کیجئے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ہے آپ کے پاس صبر و تحمل، آپ نے کتابوں میں پڑھا، معصومین کی روایت میں صبر کرو، تحمل کرو، معاف کرو، یہ تمام چیزیں جتنی ہیں وہ آپ کے پاس ہیں۔ وقت کب استعمال کرنے کا سوال یہ ہے، وقت کی بات ہے۔ نارمل میں استعمال ہوتا ہے، روٹین میں بات چیت میں استعمال اتنا شاید ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ ایمان وہ صبر ہو سکتا ہے روٹین میں اتنے استعمال کی شاید ضرورت نہ پڑے، لیکن وہ کب ضرورت پڑتا ہے؟ جب آپ سفر پہ جائیں، کربلا، نجف، سامرہ، مدینہ، مکہ، اس تمام سیریا مثلا شام، تو اب پتہ چلا کہ ہمارے پاس وہ صبر و تحمل ہے۔ استعمال کا وقت کب ہے؟ وہ استعمال کا وقت سفر کربلا ہے، سفر مدینہ ہے، سفر نجف ہے۔ جب انسان یہ سفر کرتا ہے تو اس وقت وہ چیزیں جو اللہ نے دی ہیں وہ استعمال کرنے کا وقت ہے۔ تو یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں تاکہ ہم بات اپنی اب آپ آئیں کہ یہ 2 چیزیں ہیں کہ زیارت کے حوالے سے، کہ جب انسان زیارت پر جائے تو 2 چیزیں ذہن میں رکھے، جو اللہ تعالیٰ نے صبر دیا ہے انسان اس کو استعمال کرے گا، اور انسان اس وقت وہ موقع ہے انسان کے پاس صبر و تحمل کا کہ جو انسان کے پاس ہے، اور وہ انسان اس سفر کے اوپر استعمال کرے۔ کوئی خاص چیز الگ سے نہیں آتی، لیکن وہی چیزیں جو انسان پڑھتا ہے لکھتا ہے وہی تمام چیزیں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 باتیں۔ اچھا اب آتے ہیں آج کی بات۔ یہ 2 مثالیں ہم نے دی اس لیے دی کہ انسان جب زیارت پر جائے تو کیا اپنے قلب کی حالت کیا ہو، صبر و تحمل ہونا چاہیے، استقامت ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے، معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ وہ بہت ساری چیزیں ہیں روایتوں میں، 2 4 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے